बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मनकेरा एजुकेटर। हसनैन रज़ा आपसे मुखातिब है। गवर्नमेंट हाई स्कूल मनकेरा में एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी शेर थल जनाब मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना साहब थे और उन्होंने तकरीब के शुरका और असातिज़ा से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपना इजहार ख्याल किया। आइए आपको लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वक्त मुमकिन होता है कि जब हमारे बड़े, हमारे जिम्मेदारान, हमारे मुंतखब नुमाइंदे इस तरह की सोच रखते हैं, जब ये सोच होगी, एक विजन होगी, उसको आगे लेकर जब वो बढ़ेंगे तो फिर उस पर अमली काम भी होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। कितने ही स्कूल जो है वो इस वक्त अपग्रेड हो चुके हैं। ये सब कुछ मलिक साहब की मरहूम मिन्नत है। अल्लामा इकबाल का शेर मैं समझता हूँ कि ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया तो अल्लामा इकबाल साहब ने कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी। ये सहरा का फल का फ़ख्र, फल की आन, फल की शान, फल का मान जनाब मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो नौजवानों से मुखातिब हों। सबसे पहले तो मुझे ये खुशी हो रही है कि मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग मेरे पे बच्चे हैं। जितने एरियो साहिबान हैं वो भी मेरे पे बच्चे हुए हैं और जितने एजुकेटर हैं वो भी मेरे पे बच्चे हुए हैं। और ये हमारी ये तहरीक का फख्र बात है कि अब हमारे अपने जो तहसील मनकेरा के लोग हैं वो इस अहल हैं और इस काबिल हैं कि वो पंजाब के अपर पंजाब के लोगों से मुकाबला करके कम्पीट करके एज ए एजुकेटर एज ए बच्चों मेरी लंबी चौड़ी तकरीर करने का तो कोई मकसद है नहीं। मेरी सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश है और मैं जैसे कहते हैं गुजारिश नहीं इल्तिजा हो सकती है। आप एक काबिल एहतराम इंतहाई मोहतरम ये पेशा है। जब हम बच्चे थे तो ये 60-70s का जो दौर था उस वक्त अगर एक एओ स्कूल आता था ना नहीं तो पूरे स्कूल की 15-20 दिन महीना सफाई होती थी, चूना लग रहा है, वहाँ दीवारों पर लिखा जा रहा है, मतलब जो जहान के जितने ऐसे जैसे स्कूल को दुल्हन का रूप दिया जाता था। तो वो एक एहतराम होता था, एक रिश्ता होता था। हम लोग या आप लोग जो थोड़ी सा हमारी उम्र के तो उन सब टीचर का ये एहतराम होता था कि ये बच्चे जो अड्डा जिसे हम बोलते हैं वहाँ टीचर के एहतराम और खौफ से नहीं जाते थे कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने अगर देख लिया तो मुझे कल स्कूल में डांट पड़ेगी, ये शर्म आएगी। तो वो एक एहतराम का रिश्ता था। बहरहाल हालात के साथ साथ ट्यूशन का ट्रेंड नहीं था, ज़ीरो पीरियड होता था या शाम को टीचर पढ़ाता था। बहरहाल आबादी बढ़ने से और हालात जिस तरह हैं अब जो ट्रेंड चेंज हो गए, लेकिन ये जहाँ पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ महंगाई जीने नहीं देती, वहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि चलो ट्यूशन ज़रूरी है। लेकिन यहाँ जो हालात हैं, यहाँ आप लोग माशाअल्लाह जितने लोग हैं उनका घर की हद तक, घर चलाने की हद तक किस प्रकार में गुजारा हो सकता है। अगर एक बच्चा इंतहाई गरीब है, अगर उसमें खुदादा सलाहियत है, आपकी क्लास में आपको पता चल जाता है। सराइकी की मिसाल है ना कि लाल पोतरे से नापते हैं। आपके स्कूल में जो बच्चा होता है आपको पता चल जाता है कि इसमें खुदादा सलाहियत है, इसमें टैलेंट है।
اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، تو اگر آپ اس پہ تھوڑی سی زیادہ توجہ دیں گے تو وہ بھی کل آپ کی جگہ پہ بیٹھا ہوگا، وہ بھی کل ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوگا، وہ بھی کل انجینئر بن کے بیٹھا ہوگا۔ تو یہ چونکہ آپ کسی دھرتی کے مقروض ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر میں جتنی کوشش کرتا ہوں تعلیم اور صحت کے لیے، میں یہ ایز اے سیاسی یا ایز اے اسٹیج پہ یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم کسی چیز کا افتار نہ کریں، ہم کسی چیز کی یہ اناؤنسمنٹ نہ کریں۔ یہ ہمارے میڈیا والے تشریف فرمائیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار میری کو خبر لگاؤ کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، صرف اس لیے نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی کا کام کرنا ہے۔ میں اگر ایک فورم مجھے ملا ہے تو میں کوشش کروں کہ ایسے کام کر سکوں۔ ظاہر ہے ایک فورم ہے، وہاں ہم نے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب جھولی پھیلا کے مانگ رہے ہیں، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ چاہے ہم کو گروپ وہاں بنا دیں، چاہے ہم جھولی پھیلیں، تو آپ کے لیے لیتے ہیں، تو وہ ہمارے پہ قرض ہے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ پہ تو جو قرض ہے نا، اگر آپ ہر سکول سے ایک خدا داد صلاحیت موجود ہے، جہاں ایک میرا اپنا ہمارا اپنا بچہ بیٹھا ہے حیدرآباد کا، اس نے بورڈ پاس کیا ہے، میں نے اسے کئی بار کہا کہ نہیں یار تم اگر PMS کا ایگزام دے دو، CSS کا ایگزام دے دو، لیکن کوئی بات ہے کہ ایک اپنے مالی حالات ہیں، ان کے وسائل نہیں ہیں۔ اگر آپ کلاس روم میں جاتے ہیں، کلاس میں آپ کو بچہ نظر آتا ہے کہ نہیں یار تو زیادہ صلاحیت ہے، اگر آپ تھوڑی سی اس پہ محنت کرتے ہیں، تھوڑی سی اس پہ توجہ دیتے ہیں، تو میرے خیال میں کل کلام وہ بہت بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ اور جب وہ بہت بڑا آدمی بنے گا، جیسے چوہان صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ میں جب یہاں آیا ہوں تو اس وقت کوئی تحصیل کا ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا، کوئی تحصیل کا ٹیچر نہیں ہوتا۔ ابھی بھی ہماری اسکول کی جو گرلس سائڈ پہ ہماری جو اسکول ٹیچرز ہیں وہ انتہائی کمی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ ہی ہمارے یہاں پرائمری اسکول ہے، نہ ہی ہمارے یہاں مڈل اسکول ہے، تاکہ ہمارا اپنا جو اسٹاف ہے وہ تو اگر پرائمری اسکول ہوں گے، مڈل اسکول ہوں گے تو تیار ہوگا۔ میں نے اسی نقطۂ نظر سے یہ دفعہ اگر مجھے کچھ اسکول ملے نئے اسکول، تو میں نے 16 اسکول میجورٹی دیہاتوں میں گرلس اسکولوں کو دیے، تاکہ ہماری جو بچی ہیں اگر وہ پرائمری کر دیں گی، مڈل کر دیں گی، FSC FA کر دیں گی، تو کم از کم اور کچھ نہیں کر سکیں گی، تو میرے پہ اپنے اپنے گاؤں کے اسکولوں میں بھرتی تو ہو سکے گی۔ اگر وہ بھرتی ہو جائیں گی تو اور زیادہ ایجوکیشن کو ایک قسم کا موقع مل جائے گا۔ تو آپ سے یہ میری التجا ہے، میری یہ گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہمان بنایا ہے قوم کا بھی، اور قوم کا نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اس تھل کے مہمان ہیں۔ آپ اس تھل میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ گیم چینجر ہے جی، آپ اس میں تھل میں آپ اساتذہ کرام اگر نیک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوئی نیت اچھی نہیں ہے، اگر آپ لوگ نیک نیتی سے، دل لگی سے، محنت سے ٹارگیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ میرے جو گاؤں کا یہ میرے اسکول کے یہ 2-4 بچے جو ہیں ان میں ٹیلنٹ ہے، ان میں خدا کا صلاحیت ہے، ان کو آپ 0 پیریڈ پہ بلاتے ہیں، ان کو آپ ایکسٹرا ٹائم دیتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ کل کا آپ کے لیے باعث رحمت بھی بن سکتے ہیں۔ وہ روزے قیامت والے دن، روزے معاشر والے دن آپ کی وہ نجات کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، اگر یہ آپ نیت کر کے یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ مجھ سے کوئی آپ اس کو غلط مطلب نہیں لینا کہ بھائی آپ کو اللہ معافی دے پہلے نہیں پڑھاتے، میں صرف آپ کو کہ میرا اور آپ لوگوں کا سب کا فرض ہے۔ ہم نے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فورم دیا ہے کہ ہم لوگ آپ اور میں مل کے دیکھیں، ایجوکیشن جو تعلیم ہے وہ ایک ایسا چشمہ ہے جو ہر چیز کو خراب کرتا ہے، وہ صحت کو بھی خراب کرتا ہے، وہ معیشت کو بھی خراب کرتا ہے، وہ آپ کے گھر کے حالات کو بھی خراب کرتا ہے۔ اب ملٹی نیشنل کمپنی آ گئی، اگر آپ کے بچے، آپ کے اسکولوں کے بچے اگر پڑھ لے کے جاتے ہو تو اتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں آ گئی ہیں، نیٹ پہ بیٹھ کے امریکہ، انگلینڈ، پوری دنیا میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ تھوڑی سی محنت کریں، یہ کوشش کریں، پہلے بھی آپ کر رہے ہیں، زیادہ
اگر کوشش کریں گے اس نیت سے کہ آپ نے ایک کوشش کرنی کی نہیں ہے. میں نے اپنا آپ کا ایک سرکل ہے, آپ کے لیے ایک لابی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی دیکھو بھائی فلاں جتنے آپ دوست ہیں کہ میں نے یار ایک لڑکا تیار کیا ہے, یہ بورڈ میں ٹاپ کر رہا ہے, یہ SSC کر رہا ہے, یہ ڈاکٹر بن رہا ہے, یہ میرا بچہ ہے, تو اگر آپ کا یہ کمپٹیشن شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ جو پھل کی منڈی ہے, اس کو زیادہ صلاحیت بھی ہے, اس میں بھی ہے, اور انشاءاللہ آپ کا اساتذہ کرام بھی یہاں سے نکلیں گے, ڈاکٹر بھی بنیں گے, انجینئر بھی بنیں گے, یہیں سے سارا کچھ ہوگا انشاءاللہ. تو میری یہی آپ کی بڑی